جب وہ سخی ہو جاتا ہے تو کسی ولی نے شیطان سے پوچھا کہ تیرا بہترین دوست کون ہے؟ وہ کہنے لگا کنجوس عابد. کہ وہ کیسے؟ کہ اس کی عبادت کو اس کی کنجوسی رائیگاں کر دیتی ہے. تو تیرا دشمن کون ہے سب سے بڑا؟ تو شیطان کہنے لگا گنہگار سخی. کہ وہ کس طرح؟ کہ اس کی سخاوت اس کے گناہوں کو جلا دیتی ہے. اس طریقے سے گنہگار پہنچے در پاک پر، زاہد و پارسا دیکھتے رہے. جب کوئی شخص نسوں نسوں میں نور کو پہنچا لیتا ہے، اس کے اندر ریڈ جیمز بھی ہوتے ہیں جن کو سرخ جراثیم بولتے ہیں، وہ بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس وقت اس کو کہتے ہیں کہ یہ نور ہو گیا، یہ اب نور ہو گیا. لیکن اس وقت اگر کوئی عالم بھی ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ نور علی نور ہو گیا. اور انہی عالموں کے لیے حضور پاک فرماتے ہیں کہ میرے عالم بنی اسرائیل کی نبیوں کی مانند ہوں گے. ان کی توہین ذرا سی بھی توہین دین اسلام کی توہین ہے. ان عالموں نے کافروں کو مسلمان بنایا، انہی لوگوں نے کافروں کو مسلمان بنایا. لیکن جو اس علم باطن کے بغیر، اللہ اللہ کے بغیر عالم ہیں، ان کو عالم سو کہتے ہیں. ان کے لیے حدیث ہے کہ جہل عالم سے ڈرو اور بچو. صحابہ کرام نے پوچھا عالم بھی اور جہل بھی؟ کہ جس کی زبان عالم اور دل سیاہ یعنی جہل ہو. ان عالموں نے کافروں کو مسلمان بنایا. یہ کسی کافر کو مسلمان نہیں بنا سکتا، لیکن مسلمان کو کافر کہہ سکتا ہے. جہاں کہیں فتنہ اٹھا، ان عالم حق نے اس فتنے کو جا کے مٹایا. یہ فتنہ مٹا نہیں سکتا ہے، روز ایک فتنہ کھڑا کر دیتا ہے. وہ جو پہلا درجہ تھا وہ مسلمان کا تھا، وہ جو تسبیح پڑھتا تھا وہ مسلمان تھا. مسلمان وہ جو جس کے دل میں نور چلا گیا وہ مومن تھا. مسلمان اور مومن میں فرق ہے. سورۃ حجرات میں ہے، اعراب میں کہا ہم ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو کہو صرف اسلام لائے. مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں اترے گا. مسلمانوں میں 72 فرقے ہیں، ایک دوسرے کو کافر منافق کہتے ہیں، لیکن مومن تو سارے بھائی بھائی ہیں. مومن نہیں کہتا میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں. مومن کہتا ہے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ، کہ بس تمہارا امتی ہوں اور کچھ نہیں. اس کے آگے پھر ولایت شروع ہو جاتی ہے. یہ ولی لوگ کوئی آسمانوں سے نہیں آتے ہیں، یہ تمہارے اندر ہی ولایت ہے. ایک راز ہے، جس نے اس راز کو حاصل کر لیا وہ اللہ کو پا گیا. جو بھی بچہ خواہ کافر کا یا مسلم کا اس دنیا میں آیا ولایت کا راز لے کے آیا. اگر کافر کا بچہ آیا وہ بھی ولایت کا راز لے کے آیا کہ پتہ نہیں کب مسلمان ہو جائے اور وہ راز سیکھ لے اور ولی بن جائے. اور تاریخ گواہ ہے کہ کافروں کے بچے بھی مسلمان ہو کے ولی بنے. دیکھا ہوگا رات کو گھر میں سوتے ہو لیکن کسی دوسرے شہر میں خواب میں گھومتے ہو. اکثر لوگوں کو خواب آتے ہیں، تم تو نہیں ہوتے ہو، تم تو سو رہے ہوتے ہو، لیکن تمہارے اندر کی کوئی چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں لطیفہ نفس. وہ ہر کسی کی آزاد ہے، وہ شیطانی محفلوں میں گھومتی رہتی ہے. اب وہ تمہارے اندر باقی مخلوقیں ہیں وہ نسوں میں چپٹی ہوئی ہیں، ان میں جان نہیں ہے. اب تم نے اللہ اللہ کا نور ان تک پہنچایا. ان کی غذا گوشت روٹی نہیں ہے، ان کی غذا اللہ کا نور ہے. اللہ کے نور سے اندر وہ حرکت میں آئی، ان میں جان آئی. جب ان میں جان آئی ادھر تم کو خواب تبدیل ہونا شروع ہو گئے. خواب میں دیکھا کہ حضور پاک کے روزے کے گرد منڈلا رہے ہو. خواب میں دیکھا کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہو اور ولیوں کی درباروں کی طرف تمہارا رخ ہو گیا. 12 سال لگتے ہیں. اللہ اللہ کے نور سے ان کی اندر پرورش ہو رہی ہے، جو مخلوقیں ہیں ان کی پرورش ہو رہی ہے. 12 سال لگتے ہیں. 12 سال میں وہ بالکل بالغ ہو جاتی ہیں. جب بالغ ہو جاتی ہیں اس وقت سونے کی ضرورت نہیں ہے. اب تم نے سوچا ہے
دیکھیں حضور پاک کیا کر رہے ہیں. تم نے سوچا وہ اس سینے سے نکل کر حضور پاک کے قدموں میں ہے. بلے شاہ فرماتے ہیں کہ لوکی پنج ویلے عاشق ہر ویلے، لوکی مسیتی عاشق قدمہ. جو لوگ 5 وقت رب کو یاد کرتے ہیں، نماز بھی رب کی یاد ہے، ان کی انتہا مسجد ہے، با جماعت ہو جائیں گے اور کیا کریں گے. لیکن وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہر وقت اللہ اللہ بھی کرتے ہیں، وہ حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جائیں گے. قدموں میں پہنچ گئے، نوازے تو گئے. اب تم نے سوچا، دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے. تم نے سوچا وہ سینے سے نکل کر اوپر پرواز کر گئے. فرشتوں نے روکا، نہیں رکی. کہنے لگے چلو جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے جل جائے گا. یہ بیت المعمور سے بھی آگے چلی گئی، وہاں پہنچ گئی جہاں رب کی ذات ہے. ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں کے ذریعے ولی وہاں پہنچتے ہیں. اس وقت فرشتوں نے کہا کہ واقعی انسان اشرف المخلوقات ہے. اس وقت کہا، اس وقت نہیں کہتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا کہ تم مر گئے. ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ مرنے کے بعد سب کی روحیں آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں، ہاں نبی ہیں ہاں ولی ہیں. یہی عقیدہ ہے نا. تو پھر کبھی سوچا ہے اگر یہ روحیں سب کی اوپر چلی جاتی ہیں تو پھر ان درباروں میں کیا ہے؟ دربار والے کی بھی روح آسمان پہ چلی گئی، برزخ میں چلی گئی، لیکن وہ جو اضافی چیزیں مخلوقیں تھیں وہ ولی بن کے دربار پہ بیٹھ گئے ہیں. نماز پڑھتی ہیں، ذکر کرتی ہیں، لوگوں کو فیض پہنچاتی ہیں، اور قیامت تک ان کا ثواب اس کی روح کو ملتا رہے گا. شب معراج میں حضور پاک موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. فوراً اوپر پہنچے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں. مجدد الافسانی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ میں نے آپ کو فلاں دن خانے کعبے میں دیکھا. فرمانے لگے میں تو نہیں گیا. دوسرے نے کہا اسی دن حضور پاک کے روزے پہ دیکھا، کہ میں نہیں گیا. تیسرے نے کہا اسی دن غوث پاک کے روزے پہ دیکھا. فرمانے لگے میں نہیں گیا. تو لوگوں نے پوچھا پھر کیا تھا؟ فرمانے لگے میرا اندر تھا. یہ اندر جتنے بھی یہاں موجود ہیں سب کے اندر وہ اندر موجود ہے. اگر تم اس اندر کو 16 میں سے ایک مخلوق کو بھی جگا لو تو تم مر کے بھی زندہ ہو. اگر تم نے اپنی زندگی میں وہ مخلوقیں ختم کر دیں، 40 سال کے بعد وہ مخلوقیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اگر تم نے زندگی میں مخلوقیں ختم کرنا شروع کر دیں تو تم زندہ ہی مردہ ہو. زندہ بھی ہو اور ادھر مردہ ہو. اور 40 سال کیا ہے؟ رائے عام اور رائے خاص، اس میں فرق ہے. 15 سال کے بعد تو کتاب کھلتی ہے. جو تم اعمال کرو گے 15 سال کے بعد درج ہونا شروع. اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں ہوتی ہے بچے کی. اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ بچہ کچھ عرصہ پڑھتا رہتا ہے. ایف اے کیا، بی اے کیا، کافی عمر ہوگی. پھر اس نے کاروبار کیا. اگر نماز پڑھی تو گھر والوں نے کہا خیر ہے. اگر داڑھی رکھ لی وہ کہنے لگے یہ بڈھوں کا کام ہے، تو ابھی جوان ہے. اگر پھر اس نے اللہ کرنا شروع کر دیا تو گھر والوں کو آگ لگ گئی، یہ تو بالکل ہی بڈھوں کا کام ہے، تو ابھی جوان ہے. پھر اس نے شادی کری، 1-2 بچے ہو گئے. ذہن میں یہی ہے کہ میں ابھی جوان ہوں، بڈھا ہوں گا تو کر لوں گا. 2-4 بال سفید ہو گئے. سب سے پہلے بیوی نے پوچھا کہ تیرے بال چٹے ہو گئے. کہنے لگا میں تو ابھی جوان نہیں ہوں. نزلے سے ہو گئے. نزلے سے ہو گئے، ویسے تو میں جوان ہوں کیونکہ ذہن میں چھایا ہوا جوان ہوں. ادھر مولانا رومی نے کہا کہ 40 سال عمر عزیزم گزشت، مزاجے تو ازحال طفلی نہ رہا. اے میرے عزیز تیری عمر تو 40 سال ہو گئی، تو ابھی بچہ ہی ہے. ادھر فرشتوں کو حکم ہوتا ہے
کہ کوئی بھی شخص جب 40 سال کا ہو جائے تو اس کی کتاب لے کے آنا تاکہ میں اس کو نوازوں. جب کتاب جاتی ہے تو وہاں لکھا ہے میں تو ابھی جوان ہی ہوں، بس اس کا رائے خاص ختم ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ 20 سال اور مہلت دو، جب یہ 60 سال کا ہو جائے تو پھر اس کی کتاب لے کے آنا، شاید اب یہ پتھر کی تسبیح کا آسرا لے لے. اگر کوئی شخص 60 سال تک بھی کچھ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو جاتا ہے، حضور پاک اس کو امت سے ہی خارج کر دے. یہ 40 سال کا راز ہے. جس طرح وہ مرغی کا انڈا یہ عبرت کے لیے ہے اس دنیا میں، 40 دن تک اس کو کوئی گرمی نہ پہنچاؤ، سالم رہ سکتا ہے. 40 دن کے بعد وہ ضائع ہو جاتا ہے. پھر آپ اس کو 1000 مرغیوں کے پاس لے کے جائیں، بیکار ہے. اسی طرح وہ جو تمہاری مخلوق ہے جس کا نام لطیفہ قلب ہے، جس نے تمہارے اندر اللہ اللہ کرنا ہے، وہ 40 سال تک وہ بھی زندہ رہ سکتا ہے. اگر 40 سال تک آپ نے اس کو اللہ کی ضربیں نہ لگائیں، اللہ کا نور نہ بچایا تو وہ ختم ہو جاتا ہے. جب وہ ختم ہو جاتا ہے پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں نہ تیری ضرب کاری نہ میری ضرب کاری. پھر آپ 1000 ولیوں کے پاس چلے جائیں پھر وہ چیز بیدار نہیں ہو سکتی ہے. اس کے لیے پھر کرامت ہی ہے. ایسے بھی ولی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں کرامت والے. اگر انڈا خراب ہے ٹھیک ہے تو ہر مرغی اس سے بچہ نکال سکتی ہے. کرامت تو یہ ہے خراب ہے پھر مرغی بچہ نکال. کرامت تو یہ ہے نا. اور جو سید سلطان بو رحمت اللہ جیسے آتے ہیں انہوں نے کہا تو جیسا بھی ہے کافر ہے مسلم ہے چاہے زندہ چاہے مردہ ہے جیتا ہے یا مر گیا آ ادھر. وہ جو کامل ذات ہوتے ہیں وہ مردہ دلوں کو بھی جگا دیتے ہیں. دنیا پر ہے کس کی شاہی، میرا تیرا سچا ماہی. غوث پاک کی ایک وقت میں 9 آدمی نے دعوت پکائی. سنا ہوگا جبریل علیہ السلام کی کبھی نہیں سنا کہ 2 جبرائیل بن گئے یا 2 میکائیل بن گئے، کبھی نہیں سنا. کسی جن کا بھی نہیں سنا کہ وہ 2 بن گئے یا 4 بن گئے. لیکن غوث پاک کی تو ایک وقت میں 9 آدمی نے دعوت پکائی، 9 کے گھر جا کے کھانا کھایا. بہت سے لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جو آپ کو ماننے اور چاہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا ضرور ہوا ہے. پتہ ان کو بھی نہیں کیسے ہوا ہے. غوث پاک کا جسم مبارک مسجد میں مؤذن کے پاس تھا اور وہ جسم کے اندر کی چیزیں ادھر جا کے کھانا کھا رہی تھیں. اگر انہوں نے کھانا کھایا ہوگا باتیں بھی کری ہوں گی، اٹھی بھی ہوں گی، بیٹھی بھی ہوں گی، اور جس میں اٹھنے بیٹھنے باتوں کی طاقت ہے نماز میں یہی کچھ ہو سکتا ہے. ان کی نماز خانہ کعبہ میں ہوتی ہو. اور وہ جو کہتے ہیں کہ درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے، کہتے ہیں نا کیسے ہوتی ہے؟ جسم عرش مولا میں نہیں جاتا، وہ جسم کے اندر کی چیزیں عرش مولا میں جاتی ہیں. تو ثواب کس کو ملے گا؟ جس کی جسم ہے. اب غوث پاک کا جسم مسجد میں تھا تو وہ آزاد تھے. اگر وہی جسم مبارک قبر میں چلا گیا تب بھی وہ آزاد ہی ہے نا. اور آج تک وہ لوگوں کو فیض پہنچا رہی ہیں نا، لوگوں کو ملتی ہیں، لوگوں کو فیض پہنچاتی ہیں، لوگوں کو ولی بناتی ہیں. تو فیض ثواب کس کو؟ جناب غوث پاک کو. اور یہ علم ظاہر اور علم باطن، ایک کو شریعت بولتے ہیں ایک کو طریقت بولتے ہیں. شریعت طریقت دونوں دین اسلام کے پر ہیں، 2 پر ہیں. لوگ ایک پر سے اڑنا چاہتے ہیں، ایک پر سے کبھی پرواز نہیں کر سکیں گے. اللہ اللہ کرنے والے اگر شریعت میں نہیں تو وہ وہیں پھڑپھڑا رہے ہیں، اگر شریعت والے اللہ اللہ میں نہیں تو وہ وہیں پھڑپھڑا رہے ہیں. ان کے بغیر نمازیں بھی کو نہیں،
ایک حدیث شریف ہے کہ لا صلاۃ الا بحضور قلب، دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہمارے اکثر عالم کہتے ہیں کہ یہ کسی کا قول ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ضعیف حدیث ہے۔ سگی سلطان بو رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ ایک مستند حدیث ہے، 40 حدیثیں انہوں نے مستند قرار دی اور اس کو بھی اس میں شامل کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں ہم دل سے ہی تو نماز پڑھتے ہیں، سردی میں جاتے ہیں، گرمی میں جاتے ہیں، دل سے نہیں پڑھتے تو کیا پڑھتے ہیں؟ اور ہم کہتے ہیں کہ تمہیں اس دل کی خبر نہیں جس کے لیے لا صلاۃ الا بحضور قلب ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کا کچھ ساتھی یا ہمسایہ 20-25 سال آپ کے ساتھ گرمی سردی میں مسجد میں جاتا رہا، دل سے ہی جاتا رہا نا، 20-25 سال کے بعد پتہ چلا کہ وہ غیر مقلد ہو گیا۔ ایسے ہوں گے کئی ہوں گے، اگر اس کی ایک نماز بھی قبول ہوتی تو وہ غیر مقلد کیوں ہوتا؟ اس کا مطلب ہے اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوئی تب وہ غیر مقلد ہوا، کیونکہ وہ دل کی حاضری کے بغیر نمازیں پڑھتا تھا، اور تم بھی دل کی حاضری کے بغیر نمازیں پڑھ رہے ہو۔ اگر وہ 20-25 سال کے بعد ہو گیا تو کیا بعید ہے تم 30-40 سال کے بعد ہو جاؤ؟ تمہاری طرح تھا نا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ آپ نے آمین کہا، آپ نے لوگوں کو کہا کہہ دو اللہ ایک ہے۔ جنہوں نے آمین کہا مسلمان ہوئے، جنہوں نے نہیں مانا منافق، جنہوں نے نہیں مانا کافر، جنہوں نے ہیل و جت کری وہ منافق۔ اب مسلمان کس کو کہتا ہے؟ کہہ دے اللہ ایک ہے۔ جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے ہو کہہ دے اللہ ایک، تم تو جانتے ہو، پھر کس کو کہتے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے؟ تم اپنے دل کو کہتے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے۔ وہ جواب دیتا ہے گھر میں آٹا ہی کو نہیں، ہلوجت کرتا ہے نا۔ پھر کہتے ہو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کہتا ہے نہیں بیوی بیمار ہے، ہلوجت کرتا ہے، مانتے نہیں۔ پھر کہتے ہو لام یلد ولم یولد، دل کہتا ہے ڈیوٹی سے لیٹ ہو گئے چل۔ کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی، منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے، اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے۔ بتاؤ تمہارا دل تو منافق تھا، تو منافق دل کی نماز کیسے ہوگی؟ لگا رہے ساری عمر۔ اس نماز کو سورت بولتے ہیں۔ اس نماز کے لیے قرآن مجید فرماتا ہے ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو نماز حقیقت سے بے خبر ہیں، ان کی نماز دکھاوا ہے۔ دکھاوا کیسے؟ یہ نماز بڑے خشوع خضوع سے مسجد میں کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ عملوں کو دیکھتا ہوں نہ شکلوں کو، نہ تیری داڑھی کو دیکھتا ہوں نہ تیرے سجدے کو، میں تیرے قلب اور نیت کو دیکھتا ہوں۔ جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں بیوی بچے اور کاروبار، جس کو دنیا دیکھتی ہے اس میں اٹینشن کھڑا ہوا ہے۔ یہ نماز دکھاوا ہے، اور یہ نماز تباہی بھی ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے تباہی بھی ہے۔ تباہی کیسے ہے؟ نماز پڑھی تو تکبر آیا نا، اس کو نکالنے والی چیز ہی کون نہیں۔ لوگوں نے کہا 5 وقت کا نمازی ہے اور تکبر آیا، اور کسی نے کہا تہجد بھی پڑھتا ہے اور تکبر آیا۔ ایک دن بے نمازی کو دیکھا، بڑی حقارت سے دیکھا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں۔ یہ نہیں پتا کہ تکبر اذا ذیل را خوار کر، نمازیں وہ بھی پڑھتا تھا، تکبر نے اس کو خوار کیا نا۔ ایک حدیث شریف میں کہ جس سینے میں ذرا بھی کبر اور بخل ہے وہ جنت کے قابل ہی نہیں ہے، اور اس کا سینہ تو کبر بخل سے بھر گیا۔ جب سینہ کبر بخل سے بھر گیا، اب سوچنے لگا میرا جیسا آدمی اس دنیا میں تو کوئی نظر نہیں آتا۔ حضور پاک کو لوگ کہتے ہیں ساری سنتیں اپناؤ، اس نے ساری سنتیں اپنا لیں۔ پھر سوچنے لگا اب مجھ میں تو حضور پاک میں کیا فرق رہا، وہ بھی تو میری طرح بشری ہے۔ جب یہاں تک پہنچا تو اس کا ایمان بھی چلا گیا، وہ نمازیں اس کو تباہی کی طرف لے گئے۔ یہ نماز صورت ہے، اس کے بعد پھر نماز حقیقت شروع ہوتی ہے۔ نماز حقیقت کے لیے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عام لوگوں کی نماز صورت، آسان خدا کی نماز حقیقت۔
آپ فرماتے ہیں ہر آدمی کو چاہیے، مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز حقیقت کی تلاش کرے۔ نماز حقیقت کے لیے تمہارے کچھ پہلے ارکان ہیں جن کو تم نے فراموش کر دیا۔ تمہارے قرآن مجید کی پہلی ترتیب، پہلا لفظ الف اللہ ہی ہے، الف اللہ ہی ہے۔ تمہارا پہلا رکن، اسلام کا پہلا رکن کلمہ ہے، اور کلمہ طیب حدیث شریف افضل ذکر ہے کلمہ طیب، کلمہ طیب ذکر میں ہے۔ اور ذکر کے لیے حکم اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کروٹیں لیتے میرا ذکر کرو۔ تمہاری سب سے پہلی جو سنت ہے حضور پاک کی وہ غار حرا ہے۔ تو غار حرا میں آپ کیا کرتے؟ جا کے سو تو نہیں جاتے تھے، وہاں اللہ کا ذکر کرتے۔ تمہاری پہلی مسلمانی اللہ کا ذکر ہے۔ نمازیں تو کئی سال کے بعد نازل ہوئی، مسلمان ہو گئے تھے، یہ تو شب معراج میں کئی سال بعد اتری۔ اس سے پہلے مسلمان کیا کرتے تھے؟ ہر وقت ذکر اللہ ہی کرتے تھے، ہر وقت ذکر اللہ ہی کرتے۔ ذکر اللہ سے ان کے سینے منور ہو گئے۔ جب سینے منور ہو گئے اس وقت میں نمازیں اتری، پھر وہ نمازیں حلقوں میں نہیں رہیں، وہ سیدھے سینوں میں گئیں۔ نماز حقیقت کے لیے تمہیں سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنی ہوگی، دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں بسانا ہوگا۔ پھر تم کوشش کرو گے کام کاج کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے، اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار میں، کامیابی ہو جائے گی۔ پھر کوشش کرو گے کوئی اخبار سالہ پڑھتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے، 5-10 دن میں کامیابی ہو جائے گی۔ اخبار سالہ بھی پڑھو گے اللہ اللہ بھی ہوتی رہے گی۔ پھر کوشش کرو گے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے، اس وقت زبان کہے گی کہہ دے اللہ ایک ہے، دل کہے گا اللہ اللہ، زبان کہے گی اللہ صمد، دل کہے گا اللہ اللہ، لم یلد ولم یولد، دل کہے گا اللہ اللہ۔ زبان اقرار کر رہی ہے، دل تصدیق کر رہا ہے اور جسم عمل کر رہا ہے۔ زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں۔ زبان دلیل سے منوا رہی ہے کہ کہہ دے اللہ ایک ہے، دل بغیر دلیل کے مان رہا کہ اللہ ہی اللہ۔ زبان کا تصرف ہے، امریکہ سے بولتے ہیں یہاں سنتے ہو، یہ زبان کا کمال ہے، اور اس دل کا کمال ہے یہاں گونجتا ہے، عرش مولا والے سنتے ہیں۔ تمہاری اس نماز کو یہ دل عرش مولا میں پہنچائے گا، وہ نماز مومن کا معراج ہے۔ اس کے بعد پھر ولی کی نماز شروع ہو جاتی ہے جس کو بولتے ہیں نماز عشق۔ ایک دفعہ مجدد الثانی رحمۃ اللہ مسجد میں گئے، دیکھا ایک آدمی سو رہا ہے، سوچا شاید نماز پڑھ کے سویا ہوگا، پھر گئے سو رہا ہے۔ آپ عصر سے مغرب تک مسجد میں رہتے، مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور وہ سو رہا ہے۔ آپ فوراً اٹھے، برہم ہوئے، جگایا اٹھ یا نماز پڑھ یا مسجد سے نکل جا۔ فوراً اٹھا، وضو کیا، جماعت کھڑی ہونے والی تھی، بلند آواز سے کہا امام صاحب رک جائیں۔ امام صاحب رک گئے، اس نے نیتی دور کا سنت وقت فجر، دیکھتے ہیں فجر کا سما ہو گیا۔ پھر اس نے زور کی نماز پڑھی، پھر زور کا سما ہو گیا، وہ جماعت والے دیکھتے ہی رہ گئے۔ پھر اس نے عصر کی نماز پڑھی، راوی لکھتا ہے سورج واپس لوٹ آیا۔ اس وقت اس نے کہا مجدد صاحب آپ تو صاحب نظر تھے، بہتر تھا مجھے جگانے سے پہلے میرا حال دیکھتے، میں تو اسی کے پاس تھا جس کی تم نمازیں پڑھتے ہو۔ تیرا شاہی میرا شاہی، اب یہ جس اسم ذات کی بات کری یہ کسی نبی کو نہیں ملا۔ بنی اسرائیل کے سارے نبی ترستے رہے کہ ہم کو اسم ذات ملے، کسی نبی کو نہیں ملا۔ اگر ملا تو حضور پاک کو ملا، حضور پاک کے وسیلے سے اس امت کو ملا، تب اس کو فضیلت ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام یا رحمانوں کا ذکر کرتے ہیں، صفاتی اسم۔ عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسوں کا، سلیمان علیہ السلام یا وہابوں کا، داؤد علیہ السلام یا ودودوں کا۔ باقی نبی اپنے اولو العزم مرسل کا کلمہ پڑھتے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ دیدار دے، جواب آیا تاب نہیں ہے۔ سوچنے لگے کسی میں تاب ہوگی
جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت. موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا کہ میں نبیوں کے امتی کے برابر نہیں, جلوہ دیکھی جائے گی. جلوہ پڑا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. یہ تو سارے مانتے ہو نا. اب کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوتور میں بے ہوش ہوئے اور حضور پاک سامنے جا کے مسکرا رہے ہیں؟ کیا وجہ تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں 11 معنوں کا صفاتی نور تھا, وہ ذات کی تاب نہ لا سکا. حضور پاک کے جسم میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا, ذات کے سامنے مسکرایا. اور حضور پاک کے طفیل وہ اسم اس امت کو ملا, تب اس کو فضیلت ہوئی. اور امت تو اس سے ڈرتی ہے یا محروم ہے؟ فضائیہ سب سے اعلیٰ لڑنے میں. کیوں اعلیٰ ہے؟ کہ وہ جہاز سے لڑتی ہے. اگر اس سے جہاز چھن جائے تو وہ بندوق والا اس سے بہتر ہے. اگر تم سے اس میں ذات چلا گیا تو تم سے وہ 11 معنوں والے بہتر ہیں. ایک حدیث شریف میں کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی. یہ 11 معنوں سے چمک رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی امت, یہ یا ودودوں سے چمک رہے ہیں داؤد علیہ السلام کی امت, یہ جو اللہ سے چمک رہے ہیں یہ حضور پاک کی امت ہے. یہ تمہارا نشان ہے. حضور پاک کے بعد یہ اسم ذات 9 صحابہ کرام کو ملا جنہوں نے سلسلہ چلایا. یہ چشتی نقشبندی قادری اسی میں آتے ہیں. 9 صحابہ کرام سے پھر یہ 12 اماموں کو ملا جو وقت کے غوث تھے. 12 اماموں سے لے کے پھر یہ غوث پاک کو دے دیا, تب آپ غوث اعظم کہلائے. اس وقت اس میں ذات غوث پاک کے پاس ہے, اور غوث پاک تک پہنچنے کے لیے کسی کا مرید ہونا پڑتا ہے. اور یہ اسم اس وقت تک غوث پاک کے پاس رہے گا جب تک مہدی علیہ السلام نہیں آتے. غوث پاک فرماتے ہیں اے میرے مرید, میرا ہاتھ بہت بڑا ہے. فرماتے ہیں کہ میرا مرید ایک دفعہ ہو گیا, جیسا بھی ہے مرتے وقت ایمان سے ہی جائے گا. آپ فرماتے ہیں میرا مرید کون ہوگا؟ میرا مرید وہی ہوگا جو ذاکر ہوگا. پھر فرماتے ہیں بہجت الاسرار میں کہ میں ذاکر اسی کو مانتا ہوں جس کا دل اللہ اللہ کرے, ورنہ یہ زبانی طور پہ تو طوطا بھی اللہ اللہ کر لیتا ہے. ادھر حدیث ہی کہ جس کا مرتے وقت زبان پہ کلمہ ہوگا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. حدیث اور آپ کا قول ٹکرا گیا. آپ نے 70 مرتبہ اللہ سے وعدہ لیا ہے کہ میرا مرید ایمان کے بغیر کبھی نہیں جائے گا. لوگ کہتے ہیں ہم کو کلمہ تو آتا ہی ہے تو مرتے وقت پڑھ لیں گے, لیکن یہ نہیں پتا کہ مرنے سے پہلے ہی زبان بند ہو جائے گی. ہزاروں میں کسی ایک کا سنتے ہیں کہ مر بھی رہا تھا اور کلمہ بھی پڑھ رہا تھا. حضرت امام راضی رحمت اللہ ایک بزرگ ہو گزرے ہیں, بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے اپنی زبان کو کلمے سے تر کیا ہوا تھا, سوتے رہتے تھے زبان کلمہ پڑھتی رہتی تھی, لیکن جب وہ باتوں میں لگتے تو زبان ادھر لگ جاتی. موت کا وقت آیا, شیطان نے سوچا ہیں تو یہ جنتی کلمہ پڑھتے جائیں گے بغیر حساب کتاب کے جائیں گے, چلو اتنا تو کر دوں کہ حساب کتاب ان کا ہو. وہ آیا آ کے پوچھنے لگا بتاؤ تم نے رب کو کیسے مانا, کوئی دلیل دو. ایک دلیل دی, اس نے کہا نہیں کوئی اور 99 دلیلیں دی. اس کا مقصد یہ تھا کہ دلیلوں میں ان کی جان نکل جائے, کلمہ نہ پڑھ سکیں. ادھر حضرت نجم کبریٰ دیکھ رہے تھے, دور سے پانی کا چھینٹا مارا اور کہا اے نادان, تو کہہ دے کہ میں نے بغیر دلیل کے رب کو مانا اور کلمہ پڑھ, اور 3 دفعہ تکرار کری, روح پرواز کر گئی. اس شیطان نے ایسے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا پریشان کرنے کے لیے. عام آدمی کیا کہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھ لوں گا, لیکن وہ لوگ جن کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں وہ مر بھی رہے تھے. شیطان کا تصرف اس زبان پر ہے کہ زبان عالم ناسوت میں ہے. دل کا تعلق عالم ناسوت سے نہیں ہے, دل کا تعلق عالم ملکوت سے ہے, کیونکہ شیطان کا تصرف زبان پہ ہے, دل پہ. یہ تو عالم ملکوت سے اس کا ٹکراؤ ہو گیا.
اور وہ مر بھی رہے تھے اور اللہ اللہ کر بھی رہے تھے، حتیٰ کہ مر بھی گئے، مرنے کے بعد بھی 1.5 سیکنڈ تک اللہ اللہ کرتے رہے۔ حدیث شریف میں زبان کا ہے، وہ بھی گوشت کا لوتھڑا، یہ بھی گوشت کا لوتھڑا، اس لوتھڑے کو اس سے 70 گنا زیادہ فضیلت ہے۔ اب بغیر حساب کتاب کے جنت میں کیسے جائے گا؟ قبر میں چلا گیا، منکر نکیر آ گئے، وہ 360 سوال کے جواب پوچھتے ہیں۔ پہلا سوال، بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ خاموش ہے، کفن پیچھے ہٹاتا ہے، لفظ اللہ چمک رہا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اے بندہ خدا آرام سے سو جا، ہمیں تو شرم آتا ہے تجھ سے کیا پوچھیں، چپ کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر ایک اور فرشتہ آتا ہے جس کا نام امان ہے، وہ روح کو نکالتا ہے، اس کا کام ہے روح کو برزخ میں پہنچانا لکھے کے مطابق، لیکن وہاں تو کچھ لکھا ہوا نہیں ہے۔ روح کو پکڑتا ہے، وہ اس میں اللہ کے نور سے چمک رہی ہوتی ہے، پھر رضوان کے پاس لے جاتا ہے، اس کو بحشت میں داخل کر۔ رضوان کہتا ہے اس کا حساب کتاب لا، وہ کہتا ہے یہ چمک دھمک ہی اس کا حساب کتاب ہے۔ اس طریقے سے وہ شخص بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تیرا شاہی میرا شاہی، اب بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے ہمیں کوئی ایسا وظیفہ یا عمل مل جائے جس سے ہمارے کاروبار چمک اٹھے، ہمارا شہرت ہو جائے، رزق میں ترقی ہو جائے، اور وہ کسی عمل کی تلاش میں رہتے ہیں، کیونکہ ان وظیفوں کے لیے کسی عمل کی اجازت ضروری ہے، خاص صورت جن کا وظیفہ ہو یا صورت مزمل کا ہو، صورت ملک کا ہو۔ جن لوگوں نے وہ وظیفے حاصل کر لیے کسی عمل سے، واقعی وہ قرآن مجید کی برکت سے خوشحال ہو۔ اب جب ان صورتوں کے لیے عمل کی اجازت ضروری ہے تو اس میں ذات جس میں ساری صورتیں بند ہیں، کیا اس کے لیے اجازت ضروری نہیں ہوگی؟ اس صورت کے لیے عمل کی اجازت چاہیے اور اس میں ذات کے لیے کسی کامل کی اجازت چاہیے۔ عمل بھی ایسا جب پھنسے آواز دے فوراً پہنچے، اور کامل بھی ایسا پھنسے آواز دے فوراً پہنچے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس میں ذات کی باقاعدہ اجازت ہوتی ہے۔ باقی صفات اسماء کتاب سے لے کر بھی فیض حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے اس میں ذات کو کتاب سے لے کر فیض حاصل کرنے کی کوشش کری، وہی پاگل ہوئے، وہی برباد ہوئے، وہ اس کتاب ہی نہ برداشت کر سکے۔ تب لوگ اس سے محروم ہیں، کہتے ہیں یہ سخت جلالی ہے، اس کے نزدیک مت جاؤ، یہی کہتے ہیں نا، لیکن اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، یہی تمہاری پہچان ہے، اور تم کہتے ہو کہ اس کے نزدیک ہی مت جاؤ، یہ پاگل کر دیتے۔ اس کی اجازت ہے۔ اجازت کیا ہے؟ آپ یہاں تہجد پڑھتے رہیں، کام بڑا اچھا کریں، لیکن شیطان ایک کونے پہ کھڑا ہنستا رہتا ہے۔ کیوں ہنستا ہے؟ کہ تیرا دل تو میرے ہاتھ میں ہے، جب جی چاہوں گا موڑ دوں گا۔ اور تمہیں شکایت ہوئی میں بڑا تہجد گزار تھا، مجھے کیا ہو گیا، میں فرض نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وہ شیطان نے دل موڑ دیا نا۔ باجید بستامی رحمۃ اللہ جنگل میں گئے، جب باقی عبادت کرتے شیطان دیکھتا رہتا، لیکن جب اس میں اللہ کی ضربیں لگاتے، اللہ کو بسانے کی کوشش کرتے، شیطان قریب آ کے ان کو ستاتا۔ تو صاحب کشف تھے، ایک دن ان کو بڑا غصہ آیا، ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے بھاگے، آج اس کو ماروں گا۔ آواز آئی ہے باجید یہ ڈنڈوں سے نہیں مرتا، یہ اللہ کے نور سے جلتا ہے، اتنا ذکر کر کہ تو نور علی نور ہو جائے۔ جب باجید بستامی رحمۃ اللہ نور علی نور ہو گئے تو شہر بستان سے جادوگر بھی چلے گئے۔ اب ہمارا عمل یہاں اثر نہیں کرتا۔ جب کوئی شخص اس میں اللہ کو اپنے دل میں بسانے کی کوشش کرتا ہے، شیطان کا قبضہ ہوتا ہے اس دل کے اوپر، وہ سوچتا ہے اگر اس میں اللہ اس کے دل میں چلا گیا، یہ شخص ساری عمر کے لیے میرے ہاتھوں سے گیا۔ شیطان کے پاس لشکر ہیں، فوج کے بما اسلحہ، جنات کے لشکر ہیں، قرآن مجید گواہ ہے۔
حکم دیتا ہے جاؤ اس کو برباد کرو، تباہ کرو، کچھ بھی کرو، یہ لفظ اللہ اس کے اندر نہ جائے۔ اب تمہارے پاس تو ایک دن بھی نہیں ہے جو ان کا مقابلہ کرو۔ وہ آئیں گے تمہیں ستائیں گے، بعض نہیں آئے بیمار کریں گے، بعض نہیں آئے پاگل کر کے چلے جائیں گے۔ جب ہوش آئے گا تو یہی کہو گے خبردار اللہ مت کرنا، اس سے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے۔ وہ شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور وہ رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑی، اور وہ رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھتا۔ پھر تم بندہ نہیں رہے، بندہ نواز بن گئے، غریب نہیں رہے، غریب نواز بن گئے۔ میرا شاہی میرا تیرا دل کا ماہی، یہ اس کی اجازت ہے۔ اس کا پھر طریقہ بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ صاحب دل ہو، کسی کے دل میں یہ بات چلی جائے، ہمارا مقصد حل ہو جائے۔ روزانہ 66 مرتبہ سفید کاغذ پر کالی پینسل سے لفظ اللہ لکھیں۔ فجر کی نماز کے بعد لکھیں تو بہت اچھا وقت ہے، ورنہ جب بھی آپ کو فرصت ہو با وضو 66 مرتبہ لفظ اللہ لکھیں، پیار سے لکھیں، کہیں وہ بھی دیکھ رہا ہو دیکھے تو پیار سے ہی دیکھیں۔ تھوڑے دن آپ لکھیں گے، ایک دن ایسا آئے گا کہ جو آپ کاغذ پہ لکھتے تھے وہ آپ کی آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے گا۔ آنکھوں میں کشش ہے، کھینچ لیتی ہیں، آنکھوں سے زیادہ دل میں کشش ہے۔ جب آنکھوں میں نظر آئے تو لکھنا بند کر دیں، آنکھوں سے پھر اس کو دل میں اتارنے کی کوشش کریں۔ رب نے چاہا جو کاغذ پہ لکھتے تھے دل پہ لکھا نظر آئے گا، اس وقت دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، اس دھڑکن کے ساتھ پھر اللہ وہ ملائیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن دلوں پہ ایمان لکھ دیا، لفظ اللہ ایمان ہی ایمان۔ رات کو سونے لگے، انگلی کو قلم خیال کر کے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں، اسی کی مستی میں نیند آ جائے۔ اس دنیا میں روزانہ 70,000 فرشتہ آتا ہے، سب سے پہلے حضور پاک کے روزے کی حاضری دیتا ہے، جو ایک وقت آئے گا دوبارہ نہیں آ سکے گا۔ پھر وہ ان لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جن کا تعلق حضور پاک سے ہے۔ اور جو سید سلطان پورے اللہ جیسے آتے ہیں، انہوں نے کہا تو جیسا بھی ہے کافر ہے، مسلم ہے، کہ زندہ سے مردہ ہے، جیتا ہے یا مر گیا، عملی ذات ہوتے ہیں، وہ مردہ دلوں کو بھی جگا دیتے ہیں۔ ایک وقت میں 9 آدمی دعوت کو پائی، سنا ہوگا جبریل علیہ السلام کی کبھی نہیں سنا ہے کہ 2 جبریل بن گئے یا 2 میکائیل بن گئے، کبھی نہیں سنا۔ کسی جن کا بھی نہیں سنا ہے کہ وہ 2 بن گئے یا 4 بن گئے، لیکن غوث پاک کی تو ایک وقت میں 9 آدمی نے دعوت کو پائی، 9 کے گھر جا کے کھانا کھایا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جو آپ کو ماننے اور چاہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا ضرور ہوا ہے، پتہ ان کو بھی نہیں کیسے ہوا ہے۔ غوث پاک کا جسم مبارک مسجد میں مؤذن کے پاس تھا، اور وہ جسم کے اندر کی چیزیں ادھر جا کے کھانا کھا رہی تھی۔ اگر انہوں نے کھانا کھایا ہوگا، باتیں بھی کری ہوں گی، اٹھی بھی ہوں گی، بیٹھی بھی ہوں گی، اور جس میں اٹھنے بیٹھنے باتوں کی طاقت ہے، نماز میں یہ کچھ ہو سکتا ہے ان کی نماز خانہ کعبہ میں ہوتی ہو، اور وہ جو کہتے ہیں کہ درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے۔ حال ہے کہ بڑا اللہ کا کرم ہے، کیوں؟ کار بنگلہ ہے، کرم نہیں تو اور کیا؟ اور دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی اللہ کا کرم ہے، کیوں؟ غریب خاندان سے تھا، اتنا بڑا افسر ہو گیا، کرم نہیں تو اور کیا؟ تیسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی اللہ کا کرم ہے، کہ کیوں؟ اتنا بڈھا ہوں، اتنی صحت ہے، کرم نہیں تو اور کیا؟
یہی کرم سمجھتے ہو نا؟ ہم کہتے ہیں اگر تم اس کو کرم سمجھتے ہو تو یہ چیزیں کافروں کے پاس بھی ہیں۔ جو کافروں کو دی وہ تم کو دی، تمہارے پہ کیا کرم ہوا بھئی؟ کیا کرم ہوا تمہارے پہ؟ یہ کیا کرم، یہ کیا پہچان ہے؟ اگر تم دیکھنا چاہو کہ واقعی تمہارے پر کرم ہے یا نہیں، ذکر اللہ میں لگ جاؤ۔ 2 4 5 6 7 دن میں اندر سے اللہ اللہ شروع ہو گئی، اس کا کرم ہو گیا۔ ہنس کرو نہیں ہنس کرو تم، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ ذکر اسی کا کیا جاتا ہے جس سے دوستی ہو جائے۔ اگر کوشش کے باوجود اللہ اللہ نہیں جمتا ہے، الٹا وحشت ہوتی ہے، الٹا اللہ اللہ کرنے والوں کو مسجدوں سے نکال دیتے ہو، تو پھر تمہارے رب کا کوئی کرم نہیں ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، میرا شاہی میرا شاہی، عاشقوں کے دل کا ماہی۔ رب کا کرم ہوتا تو ضرور تم کو اپنے نام لیواؤں میں لیتا، اپنے آپ کو پہچاننے کا راز کہ میں کیا ہوں، رب مجھ پہ کتنا مہربان ہے، میرا مرشد کیا ہے۔ یہ کسوٹی ہے، یہ کسوٹی ہے۔ گجرانوالہ میں ایک انگریز نے سوال کیا، میں مسلمان تو ہو جاؤں، سارے عیب چھوڑ دوں، سب نمازیں بھی پڑھوں گا، لیکن ایک بات اگر تم مجھے گارنٹی دو تو، کہ وہ کیا؟ کہ تمہارے علماء کہتے ہیں کہ مسلمان بھی ہو جا، نمازیں بھی پڑھ، پھر بھی گارنٹی نہیں ہے کہ تو دوست کی ہے یا بیچتی ہے۔ بھئی کہتا گارنٹی پھر بھی نہیں دیتے ہو۔ وہ کہتا وہ مذہب پھر کمزور ہوا نا جس کی گارنٹی نہیں۔ آج اگر گارنٹی ہوتی تو 72 فرقوں میں کیوں تقسیم ہوتے؟ ہم کہتے ہیں مذہب اسلام گارنٹی ہے، اور 5 7 دن میں پتہ چل جاتا ہے کہ تم کیا ہو۔ یہ نسخہ استعمال کر کے دیکھو، اگر اللہ اللہ شروع ہوگی تو اللہ کا کرم ہو گیا، گارنٹی ہے۔ اور اگر اللہ اللہ شروع نہیں ہوتی تو تمہاری کوئی گارنٹی نہیں۔ اور اس اللہ اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ ایک اور فائدہ ہے، بہت زبردست فائدہ ہے، جس سے لوگ ولی بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ کا کوئی دوست امریکہ میں بیٹھا ہے، آپ اس کو 40 دن دل سے یاد کریں، یقین کریں اس کا خط آ جائے گا، دل کو دل سے رائے۔ اور جب آپ اللہ تعالیٰ کو دل کی گہرائیوں سے یاد کریں گے، وہ تو کئی دوستوں اور کئی ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ ہر وقت اللہ اللہ کریں گے، ہر وقت اللہ اللہ کریں گے، اللہ اللہ کرنے سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہو جائے گی۔ جب اللہ کی محبت ہو جائے گی، پھر ایک وقت آئے گا، سال میں آئے، 2 سال میں آئے، 10 سال میں آئے گا ضرور، پھر وہ اللہ دیکھے گا کون بندہ ہے، کب سے اللہ اللہ کر رہا ہے، دیکھوں تو صحیح۔ پھر جب اس نے ایک دفعہ دیکھا تو پھر وہ محبت نہیں رہی، پھر وہ عشق کا مقام ہے، پھر وہ کہتا ہے میں تیرا تو میرا۔ جب رب سے محبت ہوگی، رب سے عشق ہو گیا، تو رب کے حبیب سے بھی عشق ہو گیا، کیونکہ وہ خدا بھی نہیں اور جدا بھی نہیں۔ جب رب کے حبیب سے عشق ہو گیا تو سب ولیوں سے عشق ہو گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اللہ سے تمہارے دلوں میں اللہ اور اس کے حبیب اور ولیوں کی محبت پیدا ہو، لیکن جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو اسی طرح داڑھیوں والے تمہارے پاس آ جائیں گے، وسوسوں کے ذریعے اللہ اللہ کو نکالنے کی کوشش کریں گے، دلوں میں وسوسے ڈالیں گے۔ وسوسوں کا مقصد یہ ہوگا کہ ان دلوں سے اللہ اللہ نکالو۔ پھر تم یہ سوچ لینا کہ وسوسے کون ڈالتا ہے، قل اعوذ برب الناس سے پڑھ لینا، پتہ چل جائے گا وسوسے کون ڈالتا ہے، یا خناس یا جن یا ان کی طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے جو لوگ ذکر لینا چاہتے ہیں، ان کے دل میں اگر کوئی سوال ہو تو ذکر لینے سے پہلے دلوں کی صفائی کر لو۔ اگر کوئی سوال ہے ہمارے متعلق یا لٹریچر کے متعلق تو پوچھ لو۔ ہم نے ایک لٹریچر لکھا روحانی سفر کے نام پہ، وہ ہمارے بچپن کے واقعات تھے، کچھ خوابیں تھیں، کچھ زہر تھے۔ بہت سے لوگ ہمارے حمایتی ہیں، بہت سے لوگ ہمارے مخالف ہیں، بہت سے علماء بھی ہمارے مخالف ہیں اور بہت سے علماء ہمارے حمایتی بھی ہیں۔ وہ جو مخالف علماء تھے انہوں نے اس کتاب میں سے چند سطریں لیں
ان کو آگے پیچھے کر کیے، اس کے مفہوم بدل دیے، فتوے لگا کے پمفلٹ تقسیم کر دیے۔ ہم پنجاب میں جائیں، جدھر بھی جائیں، وہ پمفلٹ لوگ سامنے لے آتے ہیں۔ لوگوں کو یہی کہا، بہتر یہی ہے کہ تم وہ کتاب خود پڑھ لو، روحانی سفر سٹال پہ موجود ہے، خود پڑھ لو۔ لوگوں نے وہ کتابیں پڑھی، پھر وہ ان علماء کے پاس گئے کہ ان کتابوں میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ واجب القتل کے فتوے لگا دیے۔ اب وہ کہنے لگے کہ یہ دوسرے ایڈیشن ہیں، وہ پہلے ایڈیشن ان لوگوں نے چھپا لیے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اگر واقعی ہم نے چھپا لیے ہیں تو جن سے تم نے اقتباس لیا وہ تو تمہارے پاس ہوں گے نا، وہی دکھاؤ۔ وہ اس طریقے سے تم لوگوں کو پریشان کریں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ جو ذکر لے پہلے دل کی صفائی کرے، اس کے بعد ذکر لے۔ ذکر لینے کے بعد کبھی نہیں کہے گا کہ مجھے ذرا بھی جلال آیا، کہے گا میں 24 گھنٹے اللہ کرتا ہوں، مجھے تو ذرا بھی جلال نہیں آتا ہے۔ کچھ لوگ جلالی ہوتے ہیں، کچھ جمالی ہوتے ہیں۔ جلالی لوگوں کو یہ ضرور ہوگا، جب اللہ کریں گے تو تھوڑا سا غصہ آئے گا۔ جب غصہ آئے پھر وہ کیا کریں؟ پھر وہ درود شریف پڑھیں، درود شریف ان کے غصے کو ٹھنڈا کر دے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہم پہ مصیبت آتی ہم درود شریف پڑھتے، اس سے پہلے کیا کرتے؟ ہر وقت ذکر الہی کرتے، ہر وقت ذکر الہی کرتے۔ جب دل گھٹنے کو ہوتا درود شریف پڑھتے، جب ذکر بند ہونے کو ہوتا درود شریف پڑھتے، جب غصے آتے درود شریف پڑھتے، وہ ان کو ٹھنڈا کر دیتا۔ اب کسی کو کوئی سوال ہو بتائیں نا۔ یہ سوال ہے جی کہ جو لوگ اپنے نبی کو عطا کیے گئے اسم کا ذکر نہیں کرتے، کیا وہ بروز قیامت اس امت میں شمار کیے جائیں گے یا نہیں؟ اس کا جواب یہی ہے جی، ہمارا تو ایمان ہے کہ جو بھی شخص کلمہ پڑھتا ہے بڑے کتنا بڑا گناہگار ہے، بس منافق نہ ہو، گستاخ نہ ہو، کتنا ہی بڑا گناہگار ہے، کلمہ پڑھتا ہے وہ حضور پاک کے وسیلے سے بخشا ہی جائے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس کے گناہ کی سزا شاید اس دنیا میں دے دی جائے اس کو، اگر پھر بھی زیادہ ہیں تو قبر میں دے دی جائے گی تاکہ وہاں سرخرو ہو، اگر پھر بھی زیادہ ہیں تو کچھ عرصہ جہنم میں رکھ کے وہ سزا دے دی جائے گی، لیکن جانا اس کو جنت میں ہی۔ اب رہا سوال جنت میں، تو وہ چلا گیا، ادھر جنت کے 7 درجے، جنت کے 7 درجے ہیں، ایک سے ایک اعلیٰ ہے۔ تمہارے اندر 7 مخلوقیں ہیں، ہر مخلوق کا تعلق ایک ایک جنت سے ہے۔ سب سے ادنا عبادت، سب سے ادنا عبادت اس قلب کی ہے، اور قلب کا تعلق خلد سے ہے، جو سب سے ادنا جنت ہے اس سے ہے۔ یہ قلب والوں کے لیے خلد ہے۔ اب جنات ہیں، صحابہ جن ہیں، ولی جن ہیں، لیکن وہ جنت میں نہیں جا سکتے، کیونکہ جنت تو قلب والوں کے لیے ہے، ان میں وہ قلب ہے ہی نہیں ہے۔ جنت کے باہر ان کو مکان ملیں گے، جنت کے باہر رہیں گے، لیکن اب جو شخص جنت میں خلد میں چلا گیا، دوزخ سے بچ گیا، ادھر قرآن مجید فرماتا ہے کیا ان لوگوں نے سمجھ رکھا ہے ہم ان کو نیکوکاروں کے برابر رکھ دیں گے؟ اور وہ جو قلب کا عبادت کرنے والا تھا وہ خلد کا حقدار ہے، اس کو خلد مل گئی، خلد کی عوریں مل گئی، خلد کے مکان مل گئے، اور یہ جو کچھ بھی نہیں کرتا تھا یہ بھی اسی طرح بخشا گیا، تو یہ اس کا جا کے غلام بن گیا۔ کتنا پچھتائے گا، کاش یہ قلم مجھ میں تھا، اگر میں بھی اس کی بات کرتا آج اس جیسا ہو جاتا۔ غلاموں کو تو عوریں نہیں ملتی۔ ایک حدیث شریف میں کہ جنتیوں کو اگر افسوس ہوگا جنت میں جا کے، بھئی جنت میں چلے گئے پھر کیا افسوس ہے؟ جنتیوں کو جنت میں جا کے جو افسوس ہوگا وہ یہی ہوگا کہ دنیا میں جو لمحہ بغیر ذکر اللہ کے گزرا، جو ذکر نہیں کرتا تھا اس کو یہ افسوس ہوگا کاش میں ذکر کرتا ان جیسا ہو جاتا۔ اور قلب والے کہیں گے کاش میں روح کا ذکر کرتا ایک درجہ اور ہو جاتا، دار اسلام میں چلا جاتا۔ روح والا کہے گا کاش میں سری کی عبادت کرتا ایک درجہ اور دار القرار میں چلا جاتا۔ ہر جنت والے پچھتائیں گے، اور آخری والے کہے گا کاش میں اللہ کی عبادت کرتا تو میں فردوس میں چلا جاتا۔
یہ جنتوں کے درجے کے لیے تمہارے اندر 7 مخلوقیں ہیں اور باقاعدہ ان مخلوقوں کی تربیت ہے، ان کے ذکر الہدہ ہیں، کسی کا یا اللہ، کسی کا یا حی و یا قیوم، کسی کا یا واحد، کسی کا یا احد، کسی کا یا ہو، کسی کا کلمہ شریف، یہ ان کے ذکر ہے۔ اب انسان کے دماغ پہ ایک پردہ ہے جس کو حجاب اکبر بولتے ہیں۔ آپ کو کہا جائے مری چلیں گے 2 مہینے کے لیے چلے جائیں تو آپ بندوبست کریں گے کھانے پینے کا، پیسے کا، کمبل کا، کہ کہیں مجھے وہاں تکلیف نہ ہو، لیکن جہاں ساری عمر کے لیے جانا ہے تو وہاں کے لیے کوئی بندوبست ہی نہیں ہے۔ وہاں 2 مہینے کے لیے جا رہے ہیں پھر واپس آ جائیں گے، وہاں سے واپس ہی نہیں آنا، تو اس کے لیے کوئی بندوبست ہی نہیں۔ یہ دماغ پہ ایک حجاب اکبر ہے۔ وہ کب پھٹتا ہے؟ جب آدمی مرنے لگتا ہے۔ جب مرنے لگتا ہے تو وہ شیطان کا حجاب وہ شیطان ہٹا لیتا ہے۔ اس وقت وہ آدمی کہتا ہے کاش اب مجھے موقع ملے میں کچھ کر کے دکھاؤں، اب تو موت کا وقت ہے، اب تو کیا کرے گا؟ یا حدیث شریف میں کہ مرنے سے پہلے ہی مر جاؤ۔ وہ کس طرح؟ جب تم یہ ذکر کرو گے، سینے کے 5 ذکر، پھر 1 نفس کا ذکر 6، پھر 1 انا کا دماغ کا ذکر کرو گے جس کا یا ہو کا ذکر ہے، یا ہو کی گرمی سے وہ پردہ پھٹ جائے گا، جیتے جی وہ پردہ پھٹ جائے گا۔ وہ مرتے وقت ہوش آیا، اب جیتے جی ہوش آ گیا۔ اس وقت دنیا کے لیے کم اور آگے کے لیے زیادہ کرو گے۔ یہ حجاب اکبر۔ اور کچھ سوال نہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوکا تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یہ بات کہاں تک درست ہے؟ آپ وضاحت فرمائیں۔ یہ جو حدیث کی بات وہیں تھی نا، خانہ کعبہ میں تھی، یہاں تو نہیں تھی۔ یہاں تو نہیں گئی انہوں نے، وہاں گئی تھی نا۔ یہاں تو یہ ہے کہ مسجدیں ہیں، نیچے قرآن مجید پڑھے ہیں، لیکن اوپر پردہ ہے، دوسری منزل ہے، وہاں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں سے خانہ کعبے تک تو پتہ نہیں کتنے پردے۔ جب خانے کعبے میں اگر کوئی ہو تو وہاں اس کی طرف منہ کر کے تھوکے گا تو باقی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب یہاں تو پتہ بھی نہیں چلتا کسی کو خانہ کعبہ کدھر ہے۔ اب یہاں تو میں پتہ خانہ کعبہ کدھر ہے، یہاں ادھر ہو جائے گا، وہاں ادھر ہو جائے گا، وہاں ادھر ہو جائے گا۔ ہاں جی، کئی جماعتیں علامہ اقبال کو برا کہتی ہیں اور شرابی بتاتے ہیں، جبکہ آپ کی انجمن کے لڑکے علامہ اقبال کو ولی اللہ کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک واقعہ ہے، آپ 4تھی کلاس میں پڑھتے تھے، آپ کی والدہ فوت ہو چکی تھی، ان کے والد 2 بھائی تھے، ان کے والد ان کے لیے پراٹھے پکا کے رکھ دیتے، ایک اس بھائی کے لیے، ایک اس بھائی کے لیے، کہ دوپہر کو آئیں گے، وہ صبح ہی پکا کے رکھ دیتے کہ دوپہر کو آئیں گے کھائیں گے۔ اس دن علامہ اقبال آئے، ان کے پیچھے کتیا جو تھی نا وہ بھی پیچھے پیچھے آ گئی۔ انہوں نے دیکھا تو پہچان گئے کہ اس میں کوئی مجبوری ہے جو میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ تو کتے کو مجبوری بھوک کی ہوگی، اور کیا مجبوری ہے۔ جب وہ اپنے چبارے کے اوپر چڑھنے لگے تو وہ کتیا نیچے بیٹھ گئی اور ان کو بڑی حسرت سے دیکھنے لگی۔ یہ اوپر گئے، بھائی اور والد سے چوری جو اپنے حصے کا پراٹھا تھا آدھا کتیا کو ڈالا اور آدھا اپنے لیے رکھا کہ اس کو میں کھا لوں گا، لیکن وہ کتیا نے فوراً کھا لیا۔ اس کے بعد بھی وہ آپ کو دیکھنا شروع ہوگی حسرت سے۔ آپ نے سمجھا زیادہ ہی بھوکی ہے، مجھ سے زیادہ بھوکی ہے، وہ اپنے ساتھ حصے کا بھی اس کو ڈال دیا۔ وہ تو کھا کے چلی گئی اور آپ سارا دن بھوکے رہے۔ والد کو بھی نہ بتائیں کہ وہ ماریں گے، سارا دن بھوکے رہے۔ پھر رات کو والد کو بشارت ہوئی کہ تمہارے بیٹے نے ایک ایسا کام کیا جس سے ہم بہت خوش ہوئے اور ہم اللہ تعالیٰ سے اس کو ولی بنوائیں گے۔ یہ باقاعدہ ایک واقعہ ہے، یہ بچپن کا واقعہ ہے۔ پھر جوانی آپ کی جیسے بھی گزری، اس کے بعد پھر ایک اور واقعہ ہے، جو آپ کا خادم تھا، جو آپ کی خدمت کرتا، وہ کافی بوڑھا ہو گیا۔ آپ کے وصال کے بعد
اس نے یہ بات بتائی. یہ بات عام ہے. اس نے بتائی کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ آپ اکیلے ہوتے تھے، لیکن اس وقت دیکھا کہ ایک بزرگ بھی آپ کے پاس آئے ہیں. میں حیران ہوا کہ دروازہ تو میں ہی کھولتا ہوں، یہ کدھر سے آ گئے؟ بڑے غور سے دیکھا. اب علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جاؤ 2 گلاس لسی کے لے آؤ. میں کہتا ہوں اب 1-1.5 کا ٹائم ہے، لسی اس وقت کہاں ملے گی؟ دکانیں بہت دور دور ہیں، شہر سے بہت دور ہیں. انہوں نے کہا نہیں، تم لسی لے کے آؤ. کہتے ہیں کہ میں جگ لے کے باہر نکلا. اب سوچنے کا لگا کہ لسی کہاں سے ملے گی. سامنے گیا تو لائٹ جل رہی تھی. دیکھا تو وہاں ایک لسی کی دکان ہے. اب میں سوچنے لگا کہ ہاں روز آتا جاتا ہوں، یہاں دکان ہی نہیں تھی، یہ ایک دم دکان کیسے ہوگی؟ کوئی گاہک بھی نہیں. میں ان کے پاس گیا، لسی تھی، لسی دو. میں نے 5 روپے کا نوٹ دیا. انہوں نے کہا نہیں، یہ واپس لے جاؤ، ہمارا اقبال سے حساب چلتا ہے. کہتے ہیں لسی دی، انہوں نے پی. وہ اندر باتیں کرتے رہے. اب میں اس طاق میں کہ وہ بزرگ باہر نکلیں گے تو ان کی قدم بوسی کروں گا، لیکن نہ میں نے دروازہ کھولا، نہ ہی مجھے ان بزرگ کا پتہ چلا کہ کب نکلے اور کب گئے. پھر وہ خادم کہتے ہیں کہ کئی دنوں کے بعد ایک دن میں ان کی خدمت کر رہا تھا، ہاتھ پاؤں دبا رہا تھا، تو پھر میں نے پوچھا کہ ایک تجسس ہے، اگر یہ ہم حل کر دیں گے کہ اس دن وہ بزرگ کون تھے اور وہ لسی والے کون تھے. کیونکہ اس کے بعد اور اس سے پہلے میں نے وہ لسی کی دکان ہی نہیں دیکھی، نہ بعد میں دیکھی، نہ اس سے پہلے دیکھی. تو میرے دل میں یہی تجسس ہے، آپ مجھے یہی بتا دیں بس. اس وقت انہوں نے کہا کہ وہ جو بزرگ آئے تھے وہ خواجہ صاحب تھے، اور جب انہوں نے لسی کی فرمائش کری تو داتا صاحب نے لسی کی دکان نکال دی. انہوں نے لسی کی دکان لگا دی کہ میزبانی تو میرا کام ہے. یہ واقعات تو بڑے مشہور ہیں. رہا سوال ہم تو ان کو ولی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، غوث کتبوں میں نہیں تھے، لیکن وہ نقبہ زنجبہ میں ضرور تھے. نقبہ زنجبہ اپنے آپ کو چھپائے رکھتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا. ابدال تک اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، لیکن غوث کتب ظاہر ہوگا. ابدال تک کسی کو مرید نہیں کرتے، غوث کتب مرید کر لیتے. ہاں جی. اور یہ باتیں پوچھتے ہیں گھڑی گھڑی، پہلے بھی بتا چکے آپ کن سے بیعت ہیں. پہلی بات ہے تو ہم تو سب سے پہلے گوریا شریف بیعت ہوئے ان کے بچوں سے، جو وہاں کے ولی تھے پیر میر علی شاہ، ان کے بچوں سے بیعت ہوئے. لیکن ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوا تو ہم نے وہ بیعت توڑ دی. دیول شریف سے بیعت ہوئے، وہ بھی ان کے پوتوں سے، ان سے بھی حاصل کچھ نہیں ہوا تو ہم نے بیعت توڑ دی. تو پھر ہم کو جو کچھ ملا بڑی سرکار کے ذریعے، داتا صاحب کے ذریعے، پھر سلطان صاحب کے ذریعے، پھر کلندر پاک کے ذریعے، پھر غوث پاک سے. تو غوث پاک نے ہمارا ہاتھ پھر حضور پاک کے ہاتھ میں دے دیا. اب ہم کو حضور پاک نے بیعت کر ہی لیا ہے، اور جو لوگ حیات النبی کے قائل ہیں وہ اس بیعت کا ضرور اقرار کریں گے کہ صحیح ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ بیعت کے بغیر فیض نہیں ہوتا، کہتے ہیں نا. بہت سے لوگ اس اویسی بیعت کو مانتے بھی نہیں ہیں. اگر وہ مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں زہری بیعت ہو. اگر وہ فیض ہے، اویسی بیعت سے فیض ہے، تو فیض تب بھی ہے نا کہ کہیں سے بیعت ہے تو فیض ہے. بھئی اگر فیض ہے تو کہیں سے بیعت ہے نا. سید سلطان بو رحمۃ اللہ، ان کو بھی حضور پاک نے بیعت فرمایا تھا. آپ نے لکھا ہے کہ دست بیعت کرد مارا مصطفیٰ، کہ مجھے حضور پاک نے بیعت کر لیا ہے. یہ اویسی سلسلہ ہے. فقیر نور محمد کلاچی والے ہیں،
ان کو سلطان صاحب نے بیعت کیا ہے، وہ زہر میں کہیں سے بیعت نہیں ہوئے، اور انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب عرفان میں کہ میں سلطان صاحب سے بیعت ہو گیا، اب مجھے حاجت نہیں ہے کہ میں کسی اور کے پاس جاؤں۔ جب انہوں نے سلطان صاحب کا لکھا ہے کہ مجھے حاجت نہیں ہے، تو ہم حضور پاک کے لیے کہتے ہیں ہمیں کیا حاجت ہے کسی کے پاس جانے کی؟ اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وسلم۔ یا اللہ صلاۃ والسلام کی برکت سے ہمارے سینے کو، قلبوں کو نور سے منور کر دے۔ یا اللہ اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں جنہوں نے مالی اور جانی محنت کی ہے ان کو اجر عظیم دے۔ یا اللہ ہم پر بھی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر، ہمیں دنیا کے شر سے، نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے بچا۔ یا اللہ میں ہر آزمائش میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، سب کی ظاہری باطنی بیماریاں پریشانیاں دور کر۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں حضور پاک، غوث پاک اور شاہ صاحب کی عزت، محبت اور عشق پیدا کر۔ یا اللہ شاہ صاحب کی زندگی لمبی عمر عطا فرما اور صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ یا اللہ ذکر کے مشن کو دن دنیا رات چوگنی ترقی دے اور دنیا کے چپے چپے میں اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔